بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی قومی آمدنی چیپٹر جو کہ چیپٹر نمبر 7 ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں اب پڑھیں گے۔ تو پاکستان کی معیشت میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے نیشنل انکم آف پاکستان۔ تو اس میں نیشنل انکم آف پاکستان کا ایک ہم تھوڑا سا بریف دیکھ لیتے ہیں کہ جب پاکستان 1947 میں معارضے وجود میں آیا تو معیشت کے ہر شعبے کے کیا حالات تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں حالات پسماندہ تھے۔ اہم شعبے کون سے ہیں؟ صنعت، زراعت، تجارت، بینکاری، ہر شعبے میں ہماری حالت جو تھی وہ دیگر گوں تھی۔ تقسیم کے وقت ہندوستان میں تقریباً 1050 کے قریب کارخانے تھے، جس میں سے ہمارے حصے میں صرف کتنے آئے؟ 50 آئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 بینک تھے، ٹھیک ہے۔ اور مہاجرین کی آباد کاری کے جو لوگ آ رہے تھے مائیگریٹ ہو کر انڈیا سے، ان کو آباد کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ان کو آباد کرنے کے لیے سارے کا سارا بوجھ کس پہ آنا تھا؟ اکانومی پہ آنا تھا۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی معاشی حالت سنوارنے کے لیے کافی زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ معاشی ترقی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں اقتصادی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا کہ اقتصادی منصوبہ بندی سے مراد کہ کیا کیا جائے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اسے استحکام نصیب ہو۔ 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا جو کہ نامساعد حالات کے پیش نظر ناکام رہا۔ منصوبوں کے بارے میں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا کہ 5 سالہ منصوبے پاکستان کے کتنے تھے۔ سب سے پہلا کب ہوا؟ 1955۔ یہ بھی آپ کا MCQs بیسڈ ہے، آ جاتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیٹس جو ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے آپ کا 1959 سے 60 میں مغربی پاکستان کی قومی آمدنی کتنی تھی؟ متحدہ پاکستان کی قومی آمدنی جو تھی وہ 3144 کروڑ روپے تھی، مطلب پوری کی پوری پاکستان کی قومی آمدنی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی تھی۔ اور 60 میں پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا، اور حقیقت ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی ابتدا ہوئی۔ جب منصوبے شروع ہوئے تو کس چیز کی ابتدا ہوئی؟ پاکستان کی معاشی ترقی کی ابتدا ہوئی، کیونکہ اس منصوبے میں ملک کی ترقی پر خاصا زور دیا گیا اور صنعت اور زراعت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان کا یہ منصوبہ انتہائی کامیابی سے اہتمام پذیر ہوا، اور اس منصوبے کے دوران ملک میں معاشی ترقی کی رفتار تقریباً 5.6% سالانہ رہی۔ دوسرے منصوبے کے اختتام پر مغربی پاکستان کی آمدنی 2330 کروڑ ہوگی، اور پاکستان کی کل آمدنی کتنی ہو گئی؟ 4172 کروڑ۔ اس کے بعد پاکستان کا تیسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا، لیکن اس کے 2 ماہ بعد ہی ہمیں ستمبر میں 1965 میں ہندوستان سے جنگ لڑنا پڑی، جس کی وجہ سے جو دوبارہ کس سے کیا ہو گیا، جب جنگ ہوئی تو ہمارے بہت سارے ذرائع جو معاشی ترقی کے کاموں سے ہٹ کر وہ کہاں پر منتقل ہو گئے؟ ملک کے دفاع کے لیے منتقل ہو گئے، اور ان سالوں میں معاشی ترقی کی رفتار سست ہو گئی اور کتنی رہ گئی؟ اوسطاً 5.3% سالانہ رہی، مطلب 5.6 سے کم ہو کر کتنی ہو گئی؟ 5.3% ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 1971 میں جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں جب ہمارے سے ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا، اور اس طرح ہماری معیشت کو کافی دھچکا لگا۔ پھر آگے 1972 سے 77 تک قومی آمدنی میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن ان سالوں میں آبادی میں اضافہ بہت تیز رفتاری سے ہوا، جس کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار بھی بہت سست رہی، اور فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کی آمدنی۔ فیکس آمدنی میں اتار چڑھاؤ آنے سے جولائی 1977 میں مارشل لا نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک معیشت کا استحکام نصیب نہیں ہوا۔ یگے بعد دیگرے حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، جس کا اثر معیشت کے ہر شعبے پر پڑا، اور قومی آمدنی میں اضافے کی رفتار جو ہے وہ نہایت ہی سست رہی۔ جیسا کہ اس کے آپ گوشوارے سے ہم دیکھ لیتے ہیں،
سال 2009 سے آنورڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ خام قومی پیداوار بازاری قیمتوں کے لحاظ سے 2009 اور 10 کا جو اکنامک ایئر تھا اس میں کتنی تھی 9463,047 ملین روپے، ٹھیک ہے، اور آبادی کتنی تھی 171.7 ملین۔ تو جب اس خام قومی پیداوار کو ہم آبادی پر تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے فی کس آمدنی۔ تو فی کس آمدنی کتنی آ گئی 5305.9۔ پھر اس کے بعد 2010 اور 11 کے فگرز ہیں، پھر 2011 اور 12 کے فگرز ہیں، پھر 2012 اور 13 کے فگرز ہیں، پھر اس کے بعد جو ڈفرینٹ 2020 تک جو ہیں ہمارے پاس فگرز ہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ پاکستان کی خام قومی پیداوار میں پچھلے سالوں میں اتار چڑھاؤ رہا اور 96 اور 97 کا سال نہایت خراب گزرا، جسے ملک مختلف شعبوں کی پیداوار بڑھنے کی بجائے کم ہوگی، مگر 1919 اور 2000 کے اعداد و شمار کے مطابق معیشت قدرے بحالی کی طرف گامزن ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہم نے بات کر دی پاکستان کی قومی آمدنی کی کا پچھلا 10 سالہ ریکارڈ، 2000 ہمارے پاس 20 ایئرس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ریکارڈ آ جائے گا، 2099 ٹو لے کر ہمارے پاس 2020 تک۔ پھر اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص، جیسا کہ جب ہم نے قومی آمدنی پڑھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شوق خدمات کی وہ مقدار، تو شوق خدمات مختلف شعبوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، تو جب ہم نے اس کی پیمائش کا طریقہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ مختلف شعبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اگر ہم جمع کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے پاکستان کی قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص کے اشیاء کی پیداوار کتنی، اور اس 2019 میں اشیاء کتنی پیدا ہوئیں، زراعت کا اس میں کتنا رول ہے، صنعت کا اس میں کتنا حصہ ہے، تعمیرات کا کتنا ہے، بجلی اور گیس کی تقسیم کا کتنا ہے، خدمات کا کتنا ہے، تجارت کا کتنا رول ہے، 18.17% آف کل قومی آمدنی، ٹرانسپورٹ، سٹوریج اور خبر رسانی، فائنانس اور انشورنس، ہاؤسنگ سروسز، سرکاری انتظامیہ اور دیگر خدمات وغیرہ جو ہیں یہ اس میں تو پاکستان کی قومی آمدنی کی جو ہم شعبہ وار تخصیص جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مجموعی خام قومی پیداوار میں جو ہماری خام ملکی پیداوار کا حصہ ہے وہ کتنا بنتا ہے 61.4% بنتا ہے، جس میں سے ہم مختلف شعبوں کا تھوک پرچون 18.17، ٹرانسپورٹ، سٹوریج، خبر رسانی، آفٹر آل اسے ہم نے سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ٹیبل بنا کے اس میں پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص کر دی ہم نے۔ تو یہ بھی آپ کے MCQs پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔